برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل M5 کے مقدمہ سیگمنٹ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو آج تقریر کی ہے گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ بنے گی بھی کہ نہیں بنے گی، اور بنے گی تو کیسے بنے گی، کیا ساخت ہوگی اس کی، اور اس میں کون کون ناراض ہوگا، کون کون خوش ہوگا، یا کون کون وقتی سمجھوتوں کے تحت ایک ہوا چل پڑے گی کہ جی ٹھیک ہے PDM2 لوگ کہہ رہے ہیں اس کو۔ جو بھی کولیشن گورنمنٹ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس طریقے سے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے شرط رکھی ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے۔ شرطیں بڑی دلربا اور بڑی خوبصورت ہیں ان کے لیے، اور میں ایک ہی جملہ کہوں گی، پھر وہی دل لایا ہوں۔ دل ان کا یہی ہے کہ جناب مجھے 5 سال حکومت کرنے دی جائے۔ اس کا جواب ویسے تو جنرل عاصم منیر دے چکے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بھائی۔ سیاستدانوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ 2 سال خوب لوٹ مار کریں اور کوئی آپ کا ہاتھ روکے، کوئی آپ کو ہٹائے یا نو کانفیڈنس آئے، جو کہ میاں صاحب نے بھی ایک شرط لگائی ہے کہ گارنٹی ہے کہ مجھے 5 سال حکومت کرنے دی جائے، میرے خلاف کوئی عدم اعتماد نہ آئے۔ تو وہ تو جنرل عاصم منیر بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2 سال میں جب آپ لوٹ مار آپ کی اور آپ کے لوگوں کی حد سے آگے بڑھے تو آپ کو مزید 3 سال دیے جائیں برباد کرنے کے لیے، پورا خزانہ خالی کرنے کے لیے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ یا تو پہلے دن سے ٹھیک چلے، اپنے لوگوں کو، اپنے کرپٹ لوگوں کو قابو میں رکھیں۔ بات ان کی صحیح تھی، پورے ملک کی یہی آواز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس 2 جملوں کی تقریر میں پورے قوم کا دل جیت کر لے گئے اس معاملے میں، کیونکہ پوری قوم کی یہی آواز ہے کہ بے شک ملیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ کسی حکومت کو استحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو گیون پیریڈ ہے، اول تو بہت پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ لیجسلیشن کی جائے اسمبلی میں کہ حکومت 4 سال کے لیے بنائی جائے، 4 سال کا جو ہے وہ ٹینیور ہو، 5ویں سال میں 6 مہینے آپ کی پرفارمنس کی ججمنٹ کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے، جیسے ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینک بنائے جائیں، اور وہ 6 مہینے جو ہیں اس میں مختلف سیگمنٹ آف لائف سے، واکس آف لائف سے لوگ بتائیں کہ پرفارمنس کیسی رہی ہے، اوور آل وہ ریاست کے حق میں کتنی اچھی رہی ہے، عوام کے حق میں کتنی اچھی رہی ہے، اور پھر اس میں جو لکوناز ہوں ان کو دور کرنے کے لیے سجیشنز دیں، لوگ ایک پازیٹیو اپروچ اپنائی جائے۔ تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور 4.5 سال کے بعد ڈیزالو کر دی جائے، 6 مہینے دیے جائیں دوسری گورنمنٹ بننے کے لیے۔ اور یہ کیئر ٹیکر کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر کیوں کرائے الیکشن، اور کیئر ٹیکر ڈائریکٹ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے کیوں بھائی؟ وائی کیئر ٹیکر؟ ایک یہ تماشا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ چارجز، ان کے خرچے، کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے، ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو چارج دے دیا جائے کہ جی 6 مہینے ہیں، اس میں 3 مہینے آپ جو ہیں وہ اپنی الیکشن کی تیاری کریں، اور پھر الیکشن کمیشن میں ہی ایک مانیٹرنگ سیل ہو، جو بے شک الیکشن کمیشن کے امپلائیز اس میں کم ہوں، ٹیکنوکریٹس اس میں کم ہوں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہوں، اس میں بیوروکریسی کے نمائندے ہوں، اس میں جوڈیشری کے نمائندے ہوں، اور اس میں آرمی کے نمائندے ہوں، اور وہ جو ہے نا وہ 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا وہ اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ لکھ کر دے دیں کہ جی اس طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے، جس میں ابھی EVM مشینوں کی بات چل رہی ہے۔ پیسہ تو بہت خرچ ہوا ہے اس الیکشن پہ، لیکن اس میں کھایا زیادہ گیا ہے۔ یہ سلسلے جب تک بند نہیں ہوں گے، ہمارے حساب سے تو اب اس ملک کو نہ الیکشن کی ضرورت ہے اور نہ جمہوریت کی۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگے گی، کسی سے مراد یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو اچھی نہیں لگے گی، جن کے اقتدار کی بھوک نے کوئی اصلاحات اس ملک میں ڈھنگ کی، نہ سیاسی اصلاحات، نہ آئینی اصلاحات، نہ الیکشن ریفارمز۔ ہم نے اس پر بنایا تھا پورا ایجنڈا، بات ہوئی،
پیسے بھی جو ہے وہ USAID دے رہا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, مگر وہ جو طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, رحمان ملک صاحب نے فرمایا کہ نہیں ابھی ذرا اس کو روکیں, ابھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. بس وہ اس پہ خوش ہو گئے تھے کہ پیسے بہت مل رہے ہیں USAID سے. وہ سارا انٹرسٹ جو تھا وہ پیسوں میں تھا, وہ تو لے لو اور اس کے بعد روکو. میں نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, نہ پیسے ایشو کروائیں گے, نہ USAID اس وقت تک پیسے ایشو کرے جب تک پراپر جو پیپر بنا ہے, جو ڈاکیومنٹ تیار ہوا ہے, اس ڈاکیومنٹ کو اپروو کر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سائن نہ کر دیں. بہرحال اس طرح کی چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو پھر چین سے تو رہنے نہیں دیتا ہے, تو میرے ساتھ بھی ہوا یہ. اٹس اوکے. اب آئیے کہ میاں صاحب جو ہیں ان سے میری ملاقات تقریباً پورا دن اس لیے رہی کہ 4 گھنٹے تو شروع ہوئے, ہمارا ٹائم تھا 10 بجے, 10 سے 12, لیکن 10 سے 2 بج گئے. تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا پالیسی پر بات ہو رہی تھی کہ میڈیا پالیسی اب اس ملک میں کیسی ہونی چاہیے. اس وقت تک یہ پرائیویٹ میڈیا نہیں آیا تھا. تو PTV کے معاملات سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ مارکیٹنگ یعنی پیسے نہیں آ رہے تھے. PTV بہت زیادہ خسارے میں جا رہا تھا, اتنا خسارے میں جا رہا تھا کہ امپلائیز کے پیسے دینے کے لیے بھی خزانے میں کچھ نہیں تھا, ٹریجری میں. تو اتفاق سے ڈان اخبار نے, میں خود بڑی حیران تھی, میرا ڈاکٹریٹ کا اسی زمانے میں ڈاکٹریٹ میری اوارڈ ہوئی ڈگری, اینڈ اٹ واز فرسٹ تھیسس آف اٹس کائنڈ. تو اس لیے میرٹ کے اوپر شاید پورے فل پیج کا پروفائل ڈان نے اس پر چھاپا, میرے ٹیلی ویژن ڈرامے کی پوری, کہ ڈرامہ جو تھا PTV کا اس نے کتنا معاشرے کو متاثر کیا ہے. اس کا نام تھا PTV ڈراما اینڈ سوشل چینج. تو میاں صاحب کو ان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے اور انفارمیشن سیکرٹری تھے نظر عباس صاحب, وہ بہت پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے, اور ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بھی ہمارے رہ چکے ہوئے تھے when I was with پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ. تو he was very much aware of my performance in انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. جب سینسر بھی لگے ہوئے تھے, ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, تو انہوں نے میاں صاحب کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ نسرین کو بلوائیے. انہوں نے کہا یہ کون ہے, کس نے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا آپ ان کو بلوائیے. تو مجھے انہوں نے کال کی, تو میں نے کہا کہ میں یہیں پر ہوں, اسلام آباد میں ہی ہوں, آئی ہوئی ہوں, لیکن میں واپس جا رہی ہوں چھٹی لے کر, مائی مدر از ناٹ ویل, مجھے کراچی جانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے تو مل کر جاؤ میاں صاحب سے. تو خیر اسحاق ڈار صاحب نے پھر مجھے کال کیا, وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. تو اسحاق بھائی نے کہا نہیں میاں صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی. میں نے کہا نا 10 بجے ٹائم طے ہوا اور 12 بجے تک کے بجائے 2 بجے ہوئے. پھر میاں صاحب نے کہا کہ نہیں اب آپ اس پر ایک پیپر بنائیے, میں آپ کو 2 گھنٹے دیتا ہوں, اور ہم 4 بجے پھر بیٹھ رہے ہیں. تو پھر مجھے کہنے لگے لنچ. میں نے کہا نہیں لنچ میں نہیں اس لیے کروں گی کہ پھر میں لنچ کرنے بیٹھ گئی تو ہم باتوں میں گزر جائے گا ٹائم, میں اپنا وہ ورکنگ میں آؤٹ لائن نہیں بنا سکوں گی جو ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک نئی میڈیا پالیسی بنانا چاہتے تھے, اور بڑے میں نے کہا نا میاں صاحب کے کچھ بڑے اسٹرانگ پلس پوائنٹس ہیں. ایک تو بڑے مہذب آدمی ہیں, میں حیران ہوں ان کی بیٹی نے ان سے تہذیب نہیں سیکھی, بات کرنے کی تہذیب, پبلک پلیسز پہ جلسوں میں جو مریم صاحبہ کرتی ہیں, کاش وہ اس معاملے میں اپنے والد سے ہی کچھ سیکھ لیتی. لیکن انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے, مریم اورنگزیب ان کی ٹیچر ہے, ان سے سیکھا ہے, تو بدتمیزی ہی سیکھیں گی ظاہر ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ ہم نئی میڈیا پالیسی بناتے ہیں, اینڈ یو ول بی DG میڈیا پالیسی کوآرڈینیشن. پہلے تو انہوں نے ہی آفرڈ می ایز MD PTV. تو میں نے کہا جی دیکھیے MD کا مسئلہ یہ ہے میاں صاحب کہ اس کو اسلام آباد میں بیٹھنا پڑتا ہے, اینڈ مائی مدر از ناٹ ویل اینڈ آئی کانٹ لیو ہر الون. There is nobody at home to look after her properly, so I'll have to be there. میں اسی لیے چھٹی لے کے جا رہی تھی, میں اس لیے رک گئی ہوں کہ آپ نے یہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے, تو بہت خسارے میں جا رہا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, اسپانسرشپ نہیں آ رہی ہے. ان دنوں نیا NTM بھی آ گیا تھا, یعنی ایز اے
मार्केटिंग कंपनी NTM जो TV1 बाद में बना ताहिर साहब का, ताहिर खान। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक तो जो सफोकेशन बहुत बड़ी है और बाहर का मीडिया है, कंपटीशन है, तो हमें विद इन आवर नॉर्म्स, सोशल एंड मॉरल एंड रिलीजियस एथिक्स हमें सामने रख के हमें एक नई मीडिया पॉलिसी बनानी होगी कि हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकें और हम स्पॉन्सरशिप भी अच्छी ला सकें। चलें जी। उसके बाद बीच में वो जो शातिर किस्म के लोग होते थे, एजेंसियों में कुछ लोग थे जो एक साहब को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने चालाकी ये की थी कि मियां साहब की उन साहब से एक दूर परे की रिश्तेदारी थी, उसका फायदा उठाकर ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि ये मियां साहब के हमजुल्फ के भाई हैं। उनका नाम था यूसुफ बेग मिर्जा। वो जी टीवी में एक मामूली से सेल्स रैप थे और उससे पहले वो एक फैशन मैगजीन के मार्केटिंग मैनेजर थे। तो वो तैयारी उन्होंने पकड़ी हुई थी, उनको मालूम था मीटिंग्स हो रही, अखबारों में द न्यूज के अंदर 4-4 कॉलम्स की खबरें लगवा दी गई जी, मीटिंग हुई है, 4 घंटे सुबह मीटिंग हुई, फिर लंच के बाद भी जो है 2 बजे के बाद भी जो है 4 बजे से 7 बजे तक इस मामले पे बात होती रही और एक नई मीडिया पॉलिसी बनने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो जब मैं दूसरे हिस्से में गुफ्तगू के पहुंची हूं तो मियां साहब को एक पेपर पकड़ा दिया गया था कि इन लोगों में से किसी को लगा दें, ये बहुत सूट करते हैं। एक तो उसमें ठीक आदमी थे, शाहिद रफी साहब थे, पुराने ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने जब सूरत हाल देखी, घाघ आदमी थे, सीजन ब्यूरोक्रेट थे, समझ गए थे कि मियां साहब जो है अकरबा परवरी में बहुत आगे हैं। तो और रिश्तेदार भी बीवी का, जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, वो जोरू की बहन के शौहर के कजन थे मियां यूसुफ बेग मिर्जा साहब। तो मियां साहब ने कहा कि हम नसरीन से एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझे 3 नाम दिए। एक शाहिद रफी साहब थे, बताया मैंने, सीजन ब्यूरोक्रेट, तो वो तो खिसक गए वहां से। दूसरे थे फरहाद जैदी साहब, जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिज्म में हमेशा रहे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट कहलाते थे। अच्छा उनका तजुर्बा था, बहुत मुहज्जब आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और मेरे वालिद के दोस्तों में से भी थे फरहाद जैदी साहब। तो उन्होंने बल्कि खुद ये कहा कि देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहाँ रह चुका हूँ 6 महीने MD, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सका, चूंकि मैं समझता हूँ, मैंने पहला आदमी देखा जिसने ये एडमिट किया कि नहीं, मैं इसको नहीं चला सकूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इसके अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता। अब रह गई आखिर में नसरीन परवेज, जिनसे उन्होंने एक यूसुफ बेग मिर्जा का पेपर सामने पेश किया। कहने लगे आप इनको जानती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती, कौन है ये? अच्छा, ये बीबी वो जी टीवी में होते थे। क्या होते थे? मैंने कहा सीवी दिखाएं। सीवी देखा तो उसमें कुछ, उस वक्त तो नहीं पता चला, बाद में पता चला जाली डिग्रियां थी। CA भी किया हुआ था, MBA भी किया हुआ था, इंग्लैंड की किसी गली मोहल्ले में जो सड़कों पे होते हैं ना, डिप्लोमा बांटते हैं, और ये जाली डिग्रियां भी। बहरहाल, और जी टीवी में और लिबास मैगजीन के मार्केटिंग मैनेजर थे। तो मैंने पूरा उनका CV देखा, तो मैंने कहा देखिए, ये सब बात ये है कि ये साहब जो हैं, ये मार्केटिंग मैनेजर हैं, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये मीडिया मैनेजर नहीं रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। यानी आप मीडिया प्रोडक्ट्स को सेल करने का तजुर्बा तो रखते हैं, लेकिन मीडिया को चलाना कैसे है, मीडिया की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वक्त कंपटीशन का दौर है, हमें क्या ऐसा काम करना नया कि हम लोगों की तवज्जो दोबारा PTV की तरफ मबजूल कर सकें। उनको ये बात समझ में आ गई, लेकिन कहने लगे फिर आप। मैंने कहा देखिए, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरी वालदा बीमार है, और उनको ये बात बहुत अपील की, चूंकि वो खुद अपनी वालदा, अपने वालिद की बहुत खिदमत उन्होंने की, और वो इस मामले में ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कहने लगे नहीं, लेकिन हम आपको स्पेयर तो नहीं कर सकते, तो हम आपको ऐसे करते हैं, इसमें पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो है ना, हम आपको देते हैं, यू विल बी DG पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, तो आप इस्लामाबाद आती जाती रहिए, लेकिन आप कराची में बैठ के ये काम कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक है, ये मैं तैयार हूं इसके लिए। बाद में मुझे जब ये पता चला
کہ انہی صاحب کو لگا دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز تھے، وہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے، کہ جن لوگوں نے ان کو لگوایا میاں صاحب کے کندھے پہ رشتہ داری کی پخ لگا کر کے، چلو جی لوگ کہیں گے میاں صاحب کے رشتہ دار تھے انہوں نے رکھ لیا، میرٹ ویرٹ تو کوئی تھا نہیں. تو ہمیں پتا ہے وہ کون لوگ تھے اور کون ہیں جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر، اور ان صاحب کی خصوصیات کا پتا تھا کہ وہ کیا کام ان کے لیے کر سکتے ہیں. ٹی وی شو بزنس جو ہے نا، اس میں وومن فیکٹر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب تو خیر ایک کھلا کھاتا ہے نا، ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں، مہر بخاری کے حوالے سے کلپس کیے اور خواتین کے حوالے سے بھی کیے. تو یہ جو وومن فیکٹر ہے نا، یہ ان لوگوں کو بہت اپیل کرتا ہے. تو اس کے تو یہ ماہر تھے بہت بڑے، یوسف بیگ مرزا صاحب. خیر تہذیب سے گری ہوئی بات ہوتی ہے، اگر میں میاں صاحب کو یہ کہتی کہ ان صاحب کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ انہی صاحب کو ایم ڈی لگا دیا گیا ہے اور پرویز رشید صاحب کو چیئرمین، وہ چیئرمین پہلے سے تھے اور وہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے. مشاہد حسین سید واز انفارمیشن منسٹر، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. سعید مہدی صاحب موجود تھے بیکاز ہی واز پرنسپل سیکرٹری آف میاں نواز شریف صاحب. تو جناب میاں نواز شریف صاحب کو کچھ معاملات میں شیشے میں اتارنا بڑا آسان ہوتا ہے جب انٹرسٹ گروپ کے لوگ ہاتھ ملا لیں اور ایک ہی بات کریں. تو وہ تمام لوگ جو تھے اکٹھے ہو گئے سوائے مشاہد حسین سید کے. پتا چلا کہ پرویز رشید صاحب نے بھی کچھ دبے دبے الفاظ میں آبجیکشن ریز کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ میاں صاحب اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ان کے رشتہ دار کو نہ رکھا جائے کیونکہ اس کا میرٹ کوئی نہیں ہے. تو جناب مجھے جب کراچی میں یہ پتا چلا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو ورغلا لیا گیا ہے باقاعدہ، بعد میں وہ بہت پچھتائے تھے. جب مشرف صاحب کا کو ہوا اور یہ صاحب جا کر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل راشد قریشی سے ہاتھ ملا چکے ہوئے تھے اپنی مخصوص عادات کی وجہ سے، اور انہوں نے یوسف بیگ مرزا کی لائن جو ہے نا وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کروا دی تھی. اور جس وقت کو ہوا تو یہ صاحب جو ہے دفتر میں موجود تھے اور انہوں نے میاں صاحب کی پیٹھ میں بہت بڑا چھرا گھونپا. بہت سارے لوگوں سے میاں صاحب نے کہا کہ نسرین نے کتنا صحیح مجھے ایڈوائز کیا تھا. اس وقت نہیں سنتے نا آپ لوگ. بات یہ میاں صاحب کہ اس وقت آپ لوگ نہیں سنتے جب اس وقت کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال تو جب یہ سب ہو گیا تو میں نے پھر ان سے معذرت کی. میں نے کہا نہیں پلیز یہ جو ٹیم آپ نے رکھی ہے میں اس کے ساتھ نہیں چل سکوں گی. تو ان کو سمجھ آ گئی کچھ، لیکن ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا نہیں جی کہنے دیں، نسرین جو ہے وہ تو اس کو کہنے دیں آپ. بہرحال یہ میاں صاحب میں یہ ایک کوالٹی ہے. تو ابھی آپ نے 5 سال مانگے ہیں، گارنٹی مانگی ہے کہ میرے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں آئے گی، اور اس کا جواب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل عاصم منیر نے اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ کیوں 5 سال آپ کو نہ دیے جائیں اور کیوں دیے جائیں. آپ پرفارم کریں، آپ کو ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو 2 یا 3 سال بعد ہٹانا پڑے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک تو 4 سال اس کا ٹینیور کر دیجئے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں لیجسلیشن آپ کرتے ہیں اسمبلی میں، آپ کرائیے کہ 4 سال کا ٹینیور حکومت کا ہونا چاہیے، اور 5واں سال جو ہے اس میں 6 مہینے آپ کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے کچھ تھنک ٹینکس بنا دیے جائیں، اور 6 مہینے الیکشن کی تیاری. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر تبدیلی ملک کے تمام معاملات میں آ سکتی ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے